کیا کسی بزرگ کے نام پر جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جانور تو ذبح اللہ رب العالمین جل وعلا کے نام پر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا یہ سوال کہ کسی بزرگ کے لیے، تو یہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ اپنے عرف اور اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، اور مومن جو ہوتا ہے وہ دل میں جو ہے کہ اصل رکھتا ہے، دل میں حقیقت رکھتا ہے، زبان سے مجاز بیان کرتا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے عقیدوں کی کتاب کے اندر ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ زمانے کو مستقل سمجھنے والا یہ کہے کہ انبت الربیع البقلا، کہ بہار کے موسم نے سبزہ اگایا، حالانکہ سبزہ تو اللہ اگاتا ہے، انبت اللہ البقلا، یہ انبت الربیع البقلا، تو اس میں تعویل یہ کی جاتی ہے اگر وہ مومن ہے تو اس کی بات کو قبول کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں تو یہی ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے سبزہ اگایا، لیکن اس کے لیے واسطہ جو بنا ہے وہ بہار کا موسم بنا ہے۔ اس کو حقیقت المجاز کہتے ہیں۔ جیسے قل یتوفاکم ملک الموت، آپ کہیے کہ موت کا فرشتہ تمہیں موت دیتا ہے جبکہ اللہ موت دیتا ہے۔ تو آپ کے اس جواب کی تعویل یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ ولیوں کے لیے جانور ذبح کرنا کیسا ہے، تو یہ ہمارے عرف کا اس کی تفصیل یہ حقیقی کہ ولیوں کا ذبح اللہ کے نام پر، اور جب اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے تو یہ عبادتوں میں بڑی عبادت ہے اور اللہ کی تعظیم میں بڑی تعظیم ہے۔ تو جب اللہ کی عبادت اس درجے میں کی جائے کہ خون اس کے نام پر بہایا جائے حلال جانور کا، تو وہ اجر عطا فرماتا ہے، تو وہ اجر ولیوں کو پیش کیا جاتا ہے احسان ثواب کی طرف۔ تو اس ترجمے کی تفصیل، اس لفظ کی تفصیل یہ ہے، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ولیوں کے لیے یعنی جانور ذبح ہو اللہ کے نام پر اور اس کا ثواب جو ہے وہ ولیوں کو پہنچایا جائے، یہ کیسا ہے؟ تو یہ تو احسان ثواب کی صورت ہے۔ اب اگر ذہن کے اندر یہ شبہ بن جائے کہ قرآن کریم نے تو یہ ذکر کیا ہے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ پکارا جائے جانور کے اوپر کسی کے نام کو، تو علماء نے فرمایا یہ عام نہیں ہے، ورنہ تو ہر وہ جانور حرام ہو جائے گا جو قربانی میں آپ لے کر آتے ہیں۔ یہ میرے ابا کا جانور ہے، آپ نے لائن سے کھڑا کر دیا اور سب آپ پکار رہے ہیں، یہ دیکھیے کتنا پیارا جانور ہے، میں نے اپنی والدہ کے لیے لایا ہے، یہ کتنا پیارا جانور ہے ابو کے لیے لایا، تو اوہلا تو ہو رہا ہے نا، پکارا تو جا رہا ہے اس کے اوپر، لیکن وہ حرام نہیں ہو رہا۔ اس لیے علماء نے فرمایا یہ احلال عام نہیں، ذبح کے ساتھ خاص ہے کہ وما اوہل بہ لغیر اللہ، ای ذبح للاصنام والطواغیت عند الذبح، فرمایا کہ ذبح کے وقت گویا کہ غیر اللہ، شیاطین، بتوں کا نام لے کر وہ ذبح کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، جانور میرا ہے، اس کو وقت ذبح تم نے غیر خدا کا نام کیسے لیا؟ تو اگر وقت ذبح نیت تقرب اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہو، اور یقیناً مومن کی یہی نیت ہوتی ہے، اور وہ ذبح کرے اللہ کے نام پر، اور وہ کہے کہ مولا اتنی بڑی تعظیم اور عبادت کی تو نے مجھے توفیق دے دی ہے، اب تو کسی محسن کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، تو یہ ثواب میں حضور داتا صاحب کو، سرکار غوث اعظم کو، بابا فرید کو پیش کرتا ہوں۔ تو اس صورت کے اندر یہ بالکل جائز ہے۔ بات ختم کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ ہمارے عرف کی بات، مفتی وہ ہوتا ہے جو زمانے کے عرف کو دیکھ کر بات سمجھتا ہے۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے تو کمال بات کی، آپ نے تفسیر احمدیہ کے اندر بات کی ہے، فرمایا ہمارے ہندوستان کے اندر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اولیاء کے نام پر، فرمایا وہ جائز ہے، اس لیے کہ نیت وہاں احسان ثواب کی ہوتی ہے، اور وہ ذبح جو ہے وہ اللہ کے نام پر ہوتی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔